نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نبی نہیں بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تو اس لیے ان کو نبوت نہیں ملی. اور نبوت اتنا بڑا مقام ہے کہ اس سے افضل مقام تو ہے نہیں. عمر کے دل میں بڑا کینہ تھا, بڑا ہی حق تھا, دشمنی تھی, کیونکہ انہی کی وجہ سے اس کو نبوت نہیں ملی نا. اس کا مطلب ہے عمر کو بڑا ہی دشمنی تھا, کیونکہ انہی کی وجہ سے, صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ اتنے اشرف منزلت سے کہ جبرائیل ان کے پاس آتا, معجزات سب اس کے پاس ہوتے ہیں, شریعت بھی ان کے پاس ہوتا, قرآن بھی اس کے پاس ہوتا, سب کچھ ہوتا نا, اس کو کچھ بھی نہیں ملا. تو اتنا بڑا خسارہ ہوا, تو یہ کیسے دوست ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں پہلی امتوں میں بہت محدث ہوا کرتے تھے, اگر میری امت میں کوئی محدث ہے نا تو وہ عمر ہیں. زکریا بن ابی زائدہ نے سعد سے اور انہوں نے ابی سلمہ سے, انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے یہ الفاظ زیادہ روایت کیے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تم سے پہلے لوگوں میں یعنی بنی اسرائیل میں ایسے لوگ بھی ہوا کرتے تھے جن کے ساتھ اللہ کلام فرماتا تھا, حالانکہ وہ نبی نہ تھے. اگر ان جیسا میری امت میں کوئی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے. یہ بخاری شریف میں بھی آئی ہے, کتاب الانبیاء میں بھی آئی ہے, ابن ابی عاصم فی السنت میں بھی آئی ہے. اگر دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم سے پہلے امتوں میں محدثون ہوتے تھے, اگر میری امت میں کوئی محدث ان میں سے ہے تو وہ عمر بن الخطاب ہیں. ابن بحر نے کہا کہ محدث اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس پر الہام کیا جاتا. اس حدیث کو امام مسلم اور ترمذی دونوں نے روایت کی ہے. یہ مسلم شریف میں بھی آئی ہے, ترمذی شریف میں بھی آئی ہے, الحاکم فی مستدرک صحیحین میں بھی آئی ہے, اور نسائی فی سنن الکبریٰ میں بھی آئی ہے. آگے تیسری حدیث سنتے ہیں جی. حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن الخطاب ہوتے. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن ہے. یہ ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث آئی ہے, امام احمد بن حنبل فی المسند میں بھی آئی ہے, الحاکم فی المستدرک میں بھی آئی ہے, الطبرانی فی المعجم کبیر میں بھی آئی ہے, الریانی فی المسند میں بھی آئی ہے, احمد بن حنبل فضائل صحابہ میں بھی یہ حدیث آئی ہے. آگے دیکھتے ہیں جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سابقہ امتوں میں بعض لوگ ایسے بھی تھے جو نبوت کی سی باتیں کرتے تھے, اگر میری امت میں کوئی ایسا ہے تو وہ عمر ہیں. اس حدیث کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے. آگے دیکھیں جی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں محدثون ہوا کرتے تھے جو کہ انبیاء نہیں تھے, اگر میری امت میں کوئی ایسا محدث ہے تو وہ عمر ہیں. اس حدیث کو دیلمی نے روایت کیا ہے اپنی کتاب اخرجہ دیلمی فی المسند الفردوس میں, اور ان سب حدیث کے حوالے مکمل میرے پاس موجود ہیں. کتابوں کے نام آپ کو میں نے بتا دی ہیں, جس کو حوالہ چاہیے وہ کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے. اور ہمارا اعتقاد ہے, ہمارا انشاءاللہ تعالی یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حق ہے, سچ ہے. نبی سے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. یہ روافض, یہ شیعہ, یہ حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق کے بغض میں اتنے آگے چلے گئے ہیں کہ اب واپسی کا ان کا راستہ کوئی نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ تعالی یہ فقیر سنی حنفی رضوی بریلوی یہ فقیر بیٹھا ہے, انشاءاللہ تعالی آخری سانس تک صحابہ کا دفاع کریں گے, جو صحابہ تھے جنہوں نے اسلام کے لیے لازوال قربانیاں دیں, جن پر اللہ بھی راضی تھا اور جن پر اللہ کا رسول بھی راضی تھا. انشاءاللہ تعالی ان صحابہ کی جو شانوں کا ہم دفاع کریں گے, اور آپ رافضیوں کے لیے اور غیر مقلدین کے لیے اور جو غلط نظریات والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ پلیٹ فارم ہم نے بنا لیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم پوسٹ مارٹم آپ کا کرتے رہیں گے. ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا, اپنے دوستوں کا, اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.